بخاری صاحب، سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 14 سال قید بامشقت، کتنا سگنیفیکنٹ اور انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے؟ دیکھیے، اس کو انپریسیڈنٹڈ کہا بھی جا سکتا ہے، اس کو نہیں بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہی از ناٹ دا فرسٹ پرسن جس کو ملٹری کورٹ سے اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی وجہ سے سزا ہوئی ہو. بہت سارے لوگ، 3-4 تو لیفٹیننٹ جنرل اس میں شامل ہیں، اس کی تفصیل ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. تو اس اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر رہے ہیں اس لیے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ اور انپریسیڈنٹڈ ہے. کیونکہ جو آئی ایس آئی کا آفس ہے، اس کو نرو لائن کہتے ہیں، اسٹیٹ کی بھی اور آرم فورسز کی بھی. جی، تو اس اعتبار سے میں یہ اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو اس سے پہلے اس کے کنڈکٹ پر سزا نہیں ہوئی ہے. لیکن غالباً یہ بہت مناسب موقع ہوگا اگر ہم ماضی میں ہونے والے کچھ فیصلوں کا حوالہ دے دیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ فوج کے اندر جو احتساب کا ادارہ ہے اس کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. جو معاملہ اس تک جائے گا اس کی تہہ تک پہنچے بغیر کسی کو سزا نہیں ہو سکتی. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ جس کسی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سے سزا ہوتی ہے، اپیل میں کبھی اس کو نجات نہیں ملی ہے. رائٹ تو ہے، نہیں، رائٹ تو ہے، وہ ہائی کورٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے. لیکن یہ پروسیس اتنا یعنی گمبھیر ہے اور اتنا ٹو دا پوائنٹ ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی کو کوئی ریلیف مل جائے. اینی وے، آج جناب ہم واپس چلتے ہیں کہ ماضی کے اندر کس کس کو سزا ہوئی ہے. جی، سب سے پہلے تو جناب ہم حوالہ دیں گے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب کا. یہ سینئر ترین آفیسرز میں سے شامل تھے جن کو سزا ہوئی تھی. اس کے بعد میجر جنرل ظہیر اسلام عباسی صاحب ہیں جن کے ساتھ بریگیڈیئر مستنصر بلّہ بھی تھے، کرنل محمد آزاد منہاس تھے، کرنل عنایت اللہ اور دیگر 38 آفیسرز کو سزا ہوئی تھی میوٹنی پلان کرنے کے حوالے سے ضیاء الحق کے خلاف. اس کے بعد آ جائیں جناب 2011 میں بریگیڈیئر علی خان، میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر، میجر جاوید بصیر اور 4 دیگر افسران کو بھی سزا ہوئی تھی اسی قسم کے الزامات کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ایم افضل مظفر جو ہیں ان کو این ایل سی اسکیم میں سزا ہوئی ہے فیلڈ کورٹ مارشل کے نتیجے میں. اور پرووربیل سزا اگر میں بتاؤں، کیونکہ اب اس کے اوپر مزید کارروائی ہونے والی، وہ ہے میجر عادل فاروق راجہ صاحب جن کو ابھی حال ہی میں وہاں کی برٹش کورٹ جو ہے اس نے جرمانہ بھی کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور ان کے ساتھ تھے کیپٹن حیدر رضا مہدی جن کا گٹھ جوڑ بھی ہے وہاں پر، جو پی ٹی آئی کے سپورٹ میں اور پاکستان کی حکومت اور اس کے عوام اور اس کی قوم کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کرتے رہے ہیں. اور ان کے ساتھ تھے لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین. ان سب کو 14 سال سزا ہوئی تھی اور ان کے جو ڈیزگنیشن تھے وہ بھی چھین لیے گئے تھے. تو یہ میں نے حوالے صرف اس لیے لیے ہیں کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ سزا ہوئی سینئر آفیسرز کو تو نہیں، تو یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس سے پہلے کبھی سزا ہوئی ہے تو پھر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو آپ کی دونوں باتوں کو جواب میں نے پیش کر دیا. بالکل. اب ذرا اور صورتحال جو ہے وہ دیکھنے والی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وہ بقول اس کے کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. کہا جا رہا ہے یہ تو صرف بگننگ ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہا نہیں جا رہا، اٹس اے فیکٹ دیٹ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. جیسا میں نے کہا فیض حمید پر یہ 4 الزامات پہ تو ان کو 14 سال سزا ہوئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید کچھ مقدمات ہیں جو ابھی بھی جن پر کارروائی ہو رہی ہے اور مزید سزا کا بھی امکان ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جس جرم میں جن جرائم میں سزا ہوئی ہے یہ ہلکی ہے. جو باقی کے جرائم ہیں جس کے اوپر اب کارروائی چل رہی ہے اور صاف طور سے اس آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی مختلف چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے، وہ بہت خوفناک ہیں. اس میں ہے سیاست میں حصہ لینا، کسی سیاسی جماعت کی طرفداری کرنا، کسی سیاسی جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرنا، دوسری مخالف سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر میں اس پہ جاؤں کہ ان کے اوپر دیگر کیا الزامات ہیں تو تھوڑی سی تفصیل میں شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آپ کو یاد ہے وہ چائے کی پیالی پیتے ہوئے ان کی کابل سے تصویر آئی تھی جس دن افغان رجیم جو ہے انسٹال کی گئی تھی، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی ملاقاتیں وہ کرتے تھے. ایک وہ جو حکومت پاکستان کے نمائندے کے طور پہ، اور ایک وہ جو ان کی پرائیویٹ الگ اور خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی. اور اس کے نتائج پر بھی ذرا تھوڑی سی روشنی اگر ہم ڈال دیں تو 2 ایسے مجرم تھے ٹی ٹی پی کے بڑے سینئر سٹالورٹس جن کو سزائے موت ہوئی تھی فوجی عدالتوں سے. ان دونوں کی گلو خراسی کرانے میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا. یہ الزام نہیں ہے
اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی تو حقیقت ہے. بخاری صاحب جنہوں نے پارڈن دیا کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ خود ہی تو ابھی کیا کہتے ہیں کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک اور بات جس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ وہ جو ملاقاتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے جو وہاں خفیہ ہوتی تھی، اس کے نتیجے میں وہ اسکیم جو تھی بانی پی ٹی آئی کی کہ میں 40,000 جنگجوؤں کو لا کے بساؤں گا یہاں، افغانیوں کو لا کے بساؤں گا، جس میں سے کوئی 7-8 ہزار کے قریب جنگجو بھی ہیں، اور لیکن وہ ہمارے معاشرے میں آگے ضم ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. اس اسکیم کا آتھر بھی کہا جاتا ہے کہ فیض حمید تھا. تو یہ تو بڑی خوفناک نوعیت کے الزامات ہیں جن پر ابھی باقی ہونا ہے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جس طریقے سے آپ مشیر بنے پی ٹی آئی کے، جس طریقے سے آپ نے پی ٹی آئی کے 9 مئی کو پلان کیا، جس طرح سے آپ نے 24 نومبر کو پلان کیا 2024 کو، یہ بڑے گمبھیر نوعیت کے الزامات ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک پہلو ہے. بخاری صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا چلتے چلتے کہ اب ہم نے دیکھا کہ فوج کے کتنے بڑے عہدے پر تعینات تھے، ان کو سزا ہو گئی، اتنی سخت سزا. کیا دیگر لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی ہے ان کو بھی سزا ہوگی، جس میں کچھ صحافی، کچھ جوڈیشری کے لوگ؟ یہ آپ کا سوال آدھا ہے، پورا میں کر دیتا ہوں اس کو. ایک تو وہ ہیں جن کو فیض پہنچا فیض صاحب سے. یہ بڑی پاپولر اصطلاح تھی اس وقت کہ یہ فلاں 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 فیض یاب ہوتے ہیں. ہاں جی. ایک وہ ہیں جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیے ہوں گے جناب فیض حمید نے اس تمام پروسیڈنگز کے دوران، ان لوگوں کو اب اپنے لیے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. جب وہ فیسیلیٹیشن کر رہے تھے پولیٹیکل پارٹی کی، تو وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی؟ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے کون کون تھے جو فیض یاب ہوتے تھے؟ کون کون تھے جو لنک تھے؟ الزام تو ان کے اوپر یہ بھی لگایا گیا ابھی آج ہی کہ وہ تو پی ایم این این کے لوگوں سے بھی پیسے لیتے تھے بلیک میل کر کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دائرہ جب کھلے گا تو بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے، یا بات چل نکلی ہے بہت دور تک جائے گی. یہ ساری اصطلاحات استعمال ہونے والی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سزا کے بعد سے ریاکشن میرے سامنے، ابھی میں اس کے اوپر آؤں گا، کہ اب بہت سو کی خیر نہیں ہے. کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو اب پکڑ میں آئیں گے وہ سزائے موت سے نہیں بچ سکتے. لیکن بخاری صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اشارہ تو آپ سمجھ گئی ہوں گی. بالکل بخاری صاحب میں سمجھ گئی ہوں. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا، کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جن الزامات میں کارروائی ہوئی ان کی ڈیٹیلز نہیں آئیں کہ کون کون سے کیسز تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹیلز اب آپ کے سامنے آئیں گی جب موصوف اپیل میں جائیں گے. وہ سویلین ٹرائل ہوگا نا، وہ تو ہائی کورٹ میں ہونا ہے، وہ تو سپریم کورٹ میں ہونا ہے، ان کیمرہ تو نہیں ہونا. ساری تفصیل لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. میں نے پہلے اتنی بڑی بات کہی، اس کے اوپر آپ نے شاید غور نہیں کیا، کہ جن کو سزا ہوتی ہے کورٹ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی. اتنے سالڈ پروف ہوتے ہیں کہ کوئی کورٹ ان کو انڈو نہیں کر سکتی. اگر میں اس اعتبار سے دیکھوں تو پھر صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، یہ تو جتنی گمبھیر ہے سو ہے، لیکن جتنی گمبھیر اب ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ ایک میسج چلا گیا ہے کہ نو بڈی از بگر دین پاکستان. جی بالکل آپ فیصل وابدہ والی ہی بات کر رہے ہیں. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب ان کے لیے مشکل کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ ابھی پہلی بوند تھی، برسات آنے والی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے اس کے کیا کیا سیاسی سطح پر کیا کیا جو ہے وہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ برسات نہیں آنے والی، موسلا دھار بارش آنے والی ہے. جی، جس کو ہوریکین کہتے ہیں، یعنی طوفان خیز بارش جس کو کہتے ہیں، وہ آنے والی ہے. اس لیے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. یہ بات یہاں تک تو ختم نہیں ہوگی. اب آ جائیں تھوڑا سا میرے خیال سے ریاکشن کی طرف اگر ہم آئیں کہ کس نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے، تو دو طرح کے رد عمل ہمارے سامنے ہیں. ایک وہ ہے جو وارننگ الارم کر رہے ہیں، جس میں فیصل وارڈر بھی شامل ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صورتحال کی گمبھیریت کو جانتے ہوئے اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے. انہوں نے کہا کہ جس فیض حمید کو سزا ملنا ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخی فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنی زندگی میں 2 فرعون دیکھے ہیں، نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن ان کا حوالہ ایک بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے اور دوسرا فیض حمید کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیض حمید جو ہے، یہ بانی اور فیض حمید اس وقت مکافات عمل بھگت رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں اس کی سزا بھگت رہے ہیں. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جیسا کام فیض حمید نے کیا، فیصلہ آئندہ کے لیے اور لوگوں کے لیے مثال ہوگا. یہ بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ ان کا ریئیکشن ہے. جی آگے آ جائیے جناب سرکاری ریئیکشن. عطا اللہ تعالی کیا کہتے ہیں؟ عطا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی ہے.
وہ ریڈ لائن جو ہیں اب لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا ہیں جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب آلریڈی تحریک انصاف جو ہے وہ کافی زیادہ سیاسی سطح پر سکڑتی جا رہی ہے. اب اس فیصلے کو بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے, تحریک انصاف پر اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو کیا اب آپ پھر تحریک انصاف کے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس کا اثر ان پر بھی آئے گا؟ پی ٹی آئی کا ریئیکشن بھی ہم شیئر کریں گے. یہ میں پہلے ایک دو باتیں اور ذرا کر لوں اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو. ٹھیک ہے جی. اور عطا اللہ طارق صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر بنے. 9 مئی جیسے واقعات میں انتشار پھیلانا اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کا الزام ان پر ثابت ہو چکا ہے. یہ سرکاری ریئیکشن ہے ہمارے سامنے. اس میں بھی یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ ابھی ٹھہرے, ابھی تو آگے بات ہوگی. اب آ جائیں جناب موسٹ پاپولر آر فرینڈ فیصل باؤڈا. جی فیصل باؤڈا کہتے ہیں کہ فیض کی سزا ابتدا, لمبا چوڑا انصاف کا سلسلہ اب رکے گا نہیں. پھر اشارہ اسی طرف ہے کہ دس از جسٹ اباؤٹ دا بگننگ. وہ جس بارش اور برسات کی بات آپ کر رہی ہیں اس کی بارش کا بوند کا پہلا قطرہ ہے, ابھی بارش ہونے والی ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ باقی کیسز سامنے آئے تو پی ٹی آئی کا کیا بنے گا جس نے 9 مئی کیا ہوا ہے. جی ابھی 9 مئی کو نہیں چھیڑا ہے کسی نے. اور 9 مئی کے حوالے سے بھی بہت سیریس الزام فیض حمید پر ہے کہ ہی واز دا مین بیہائنڈ 9 مئی اینڈ 24 نومبر. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے. 9 مئی کے ٹرائل کے بعد باقی کی پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے بقول فیصل باؤڈا کے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ بھی دی ہے, معافیاں بھی مانگ لی ہے, وہ بھی نہیں بچیں گے. جی ابھی اور ایک بات پھر دیکھیں آپ مجھے مجبور کر کے نا بہت کچھ کروا لیتی ہیں. انہوں نے ایک اشارہ اور بھی دیا ہے. جی اس نے کہا یہ تو فوجی ٹرائل ہے نا. ایک تو یہ کہ سویلین اس میں پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے. اس نے کہا اس میں جوڈیشری بھی آئے گی. جی بالکل, میں نے آپ سے ابتدا میں یہ سوال کیا تھا. تو جوڈیشری آنے کا مطلب آپ ذرا سمجھ لیں کیا ہوگا. کیا بنے گا افتخار چودھری کا, کیا بنے گا ثاقب نثار کا, کیا بنے گا گلزار کا, کیا بنے گا کھوسے کا, کیا بنے گا وہ بندیال کا. یہ بھی ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہیں پی ٹی آئی اور فیض حمید کے سہولت کار تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جس طرح اسے گھر بلا کے کیا کرنے کے لیے کہا گیا, یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. جی تو ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے. خواجہ صاحب نے فیض حمید کے ساتھ ساتھ باجوہ صاحب کو بھی کافی رگڑا دیا ہے. دیکھیے ایک بات میں نے ہمیں اب بالکل واضح سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی فیض حمید کے بیانات کے مطابق رسپانسبل ہوگا وہ نہیں بچے گا. اور بخاری صاحب خان صاحب فیض حمید کے پاس 2 بہت اعلیٰ قسم کے آرگومنٹس موجود ہوں گے. ایک یہ کہ میں نے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پہ سب کچھ کیا تو باجوہ صاحب گئے. پھر وہ یہ کہیں گے کہ جناب وہ بانی پی ٹی آئی ہے. وہ صرف بانی پی ٹی آئی نہیں تھے, اس وقت پرائم منسٹر بھی تھے. بخاری صاحب جب یہ ٹرائلز کا آغاز ہوا تھا تو تب تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے جو ہے نا فیض حمید کو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اب تو ان کو سزا ہو گئی ہے آلریڈی. دیکھیے یہ بہت بڑا جواب دیا ہے ملٹری کورٹ نے. یہ بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ فیض حمید کو استعمال کیا جائے گا بانی کو پھنسانے کے لیے اور اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کے چھوڑ دیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا credit must go to the accountability system within the armed forces. میں نے بے شمار مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یہ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیس وہاں جائے گا وہ میرٹ پر ٹریٹ ہوگا اور میرٹ پر سزائیں ملے گی, نو میٹر کہ وہ کون ہے اور کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ذرا مجھے آگے بڑھنے دیجیے. فیصل کنڈی صاحب از این امپورٹنٹ پرسن کیونکہ جہاں پر اس وقت میجورٹی ہے جس پروونس میں وہ اس کے گورنر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. بانی پی ٹی آئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از نو ایکسیپشن, سزا اس کو بھی ہونی ہے. اب فوج کے خلاف کوئی مہم برداشت نہیں ہوگی. کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے ان کا. فیصل کریم کنڈی از گورنر کے پی کے. بالکل. بخاری صاحب تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کی ہم کل پرسوں بھی بات کر رہے تھے اور اب تو تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچ چکی ہے بہت اچھے طریقے سے کہ مزید نو مور. آپ اتنی رفتار سے بھاگ رہی ہیں کہ آپ کو پکڑنا بہت مشکل ہے میرے لیے, لیکن میں بہرحال کوشش کرتا ہوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوری, اس سے پہلے بس صرف ایک بات مجھے کہنے دیجیے. وہ ہے ہمارے دوست رانا ثناء اللہ. جی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات چیت میں مکمل ڈیڈ لاک ہے. بھارت ہمارا دشمن ہے جبکہ پی ٹی آئی نے پروپیگنڈے میں اس کا ساتھ دیا ہے. یہ بھی بڑی خوفناک ایلیگیشن ہے, اس کو آپ لائٹ نہ لیں.
جی بالکل بالکل. اور ظاہر ہے رانا ثناء اللہ اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں گھڑ رہے ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سے فیڈ بیک ملا ہے. جی یہ تو ہماری سیاسی تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی اپوزیشن میں حکومت میں آتا ہے تو اپوزیشن کو غدار کہا جاتا ہے, یہ تو سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر انہی کی پارٹی ہے, ایک ہے الزامات لگانا, دوسرا ہے الزامات کا ثابت ہو جانا. جب الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بالکل کافی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, ہوپ فلی ان کے پاس اس کے ثبوت بھی ہوں گے. جی جی بخاری صاحب میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے جی اندر. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی پارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں جناب, اس کے بارے میں آپ نے بالکل مناسب بات کی ہے. میں آپ کو ذرا 1 منٹ آپ مجھے دیں گے. جی پارٹی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد سے ہمیں بہت سٹرونگ میسج مل گیا ہے. ایک تو وہ اسیوم کر رہے ہیں کہ دس از اے سگنل کہ اب آپ کی خیر نہیں ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس فیصلے کی سنگینی سے بات کہاں تلک جائے گی. یہ بھی بات وہاں پر ہو رہی. دوسری وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بے پناہ مرتبہ بانی پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ خدا کے واسطے ہاتھ ہلکا رکھیں. بہنوں کو کہا گیا کہ آپ اندر ملنے جائیں, باہر آ کے میلہ نہ لگائیں. یہ سب کچھ اس کا شاخسانہ یہ پارٹی کہہ رہی ہے, بالکل پارٹی یہ باہر کے لوگوں کا نہیں ہے. تو پارٹی کے اندر بھی ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ 2 رائے موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آ کر یہی بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی جو کردار ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے وارئرز, اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں بار بار. دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ پارٹی, میں تو کئی دھڑوں میں مانتا ہوں اس کو, کیونکہ فیملی ایک طرف ہے, نئے جو اسٹالورٹس ہیں جس میں سہیل افریدی ہے, راجہ صاحب جو وکیل ہیں, یہ چلتی گاڑی کے سوار ہیں. یہ ان کا کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے پارٹی کے بیچ, لیکن ان کو عہدے بڑے مل گئے ہیں. ایک سیکرٹری جنرل کے عہدے پر ہے, دوسرا جو ہے چیف منسٹر بن گیا ہے. یہ ان کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی, لیکن یہ دونوں بھی جو کچھ پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے بالکل سامنے ہے. وہ اتنی ایکسٹریم پر لے گئے ہیں. 8 دن ابھی ہوئے ہیں, کہتے ہیں نا جمعہ کیا ہے وہ ضرور مثال کہ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ان کو چیف منسٹر بنائے ہوئے. تو آپ دیکھیں وہ اس پیک پر چلے گئے ہیں جہاں علی امین گنڈا پور بھی نہیں پہنچ پائے. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بانی کی طرح سے سب سے بڑے آدمی بن جائیں, فوج کی تذلیل کرنے کے, ہر ایک کو دھمکی دینے کے. اس کا نتیجہ ان کے لیے کیا نکلے گا وہ بہت زیادہ دیر اس میں نہیں لگے گی. بالکل بخاری صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ پارٹی کے کچھ سینئر لوگ ابھی بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, جو مین لوگ ہیں پارٹی کے, وہ چاہے بہنیں ہیں, وہ بانی ہیں, وہ سی ایم کے پی ہیں, وہ بارہا یہی بات کرتے ہیں, مزاحمت کی بات کرتے ہیں. بہنیں ابھی بھی ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے ملیں گے. انہوں نے تو واٹر کیننز تک سارا تشدد جو ہے انہوں نے برداشت کیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نا بہت بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں کینن کا استعمال تو یاد ہے, بیبیوں نے کیا کیا ہے یہ مجال ہے. کوئی کہہ جائے, خیر آپ کا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ اس لیے نہیں کہتی کہ آپ خود بھی خاتون ہیں تو خاتون کے خلاف نہیں بولنا چاہتی, لیکن وہاں بیٹھنا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کے کہاں سے لیگل ہے جی, کہاں سے رائٹ ہے آپ کا؟ جی آپ تو اس پریمیسز میں گھس نہیں سکتے. کس نے آپ کو رائٹ دیا کہ آپ اندر ملاقات کر کے آئیں, باہر آ کے پریس کانفرنس کریں؟ کدھر ہے, کون سا قانون ہے یہ؟ کبھی کہا ہم نے یہ؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ half side of the picture will never bring us to a conclusion. جی بالکل بخاری صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ساری پالیسی سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے. کیا اب بہنیں جو ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہوگا, وہ اپنی پالیسی کچھ حد تک چینج کریں گی؟ دیکھیے اس سارے کا تعلق جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے مزاج سے ہے. اگر تو بانی پی ٹی آئی کے رویے میں کوئی نرمی آتی ہے تو آئے گی, ورنہ ان کے لوگوں کی تو سروائیول ہی صرف اس بات پر ہے کہ جو بانی کہے وہ باہر آ کے عوام کو بتا دیں. آپ یہ میں آپ چاہے وہ بہنیں ہوں, چاہے وہ پارٹی کے لیڈر ہوں, جو نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ اگلی ملاقات پہ کیا بنتی ہے, کاش میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھا سکتا. جی بخاری صاحب ایک پوائنٹ تھا کہ جب رانا ثناء اللہ وہ تھے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے تھے, اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, بات چیت کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے, تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے معاملات بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے رویے میں نرمی کرنی ہوگی. پہلے آپ نے کہا یہ چور اور ڈاکو ہیں, ان سے ہم بات نہیں کریں گے, بات کریں گے ہم طاقتور حلقوں کے ساتھ, بات کریں گے ہم ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ. ملٹری لیڈرشپ نے آپ کو ریڈ لائن دکھا دی, ریڈ جھنڈی دکھا دی, تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو یو. آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ واپس آئیں اور آگے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات کریں. ایک سیریس آغاز اس کا ہوا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی نگرانی میں کہہ لیں یا ان کی سپرویژن میں کہہ لیں, جس کو آپ نے خود سبوٹیج کیا, بانی نے اس کو سبوٹیج کیا. اب آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے, یہ خیال ان کا بھی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں,
ہاں جی اپوزیشن کی لیڈرشپ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, صبح کچھ ہے, دوپہر کو کچھ ہے, شام کو کچھ ہے, کسی وقت بھی ڈسون کر دے گا. آپ کو فلرٹیشن یاد نہیں ہے جو جے یو آئی کے ساتھ ہوئی تھی 26ویں آئینی ترمیم پہ؟ پھر کیا ہوا؟ اتنی نمازیں تو انہوں نے پوری زندگی میں نہیں پڑھی جتنی انہوں نے مولانا کے پیچھے پڑھ لی تھی. نتیجہ کیا نکلا جب بانی نے کہا لگام کہیں گے جی. لیکن ایک راستہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا, وہی کچھ دیر پہلے ہمارے سینئر صحافی ہیں سہیل وڑائچ صاحب, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت و بانی پی ٹی آئی 9 مئی اور اپنے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور معافی مانگے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تعلقی کا اظہار کر کے پھر جائیں کہاں؟ پھر سزا بھگتیں گے نا. وہ یہ کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں, جن کا تعلق تھا ان کو سزا ہوگی نا. تو یہ بڑی گمبھیر بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت اپنے جذبہ حب الوطنی میں کہہ لیجئے یا جذبات کی رو میں بہہ کے کہہ لیجئے, کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے نتائج سے ہم بالکل بہراور نہیں ہوتے, اور جب پھر ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو ہم پچھتاتے ہیں. جب 9 مئی کیا جا رہا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انکلوڈنگ بانی جنہوں نے دعویٰ کیا, ویڈیو کے اوپر موجود ہیں, دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا, یہی نہیں پھر کہا دوبارہ مجھے پکڑیں گے میرے ٹائیگر اس سے بھی بدتر کریں گے. یہ میرا بیان ہے. تو ہاؤ کین یو ڈسون اٹ؟ ہو ول ٹرسٹ یو وین یو ول ڈسون اٹ؟ جی گلگت بلتستان کی پولیس لا کے میں نے بٹھائی تھی زمان پارک میں, پیٹرول بم رینجر کی گاڑی میں میں نے پھینکے تھے, جی عسکری ٹاور کو آگ میں نے لگائی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کیمرے کی آنکھ میں موجود ہیں, جس کے سالڈ شواہد موجود ہیں. اس لیے اس سے انکار اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے کہا کہ لا تعلقی کا اعلان کر دیں تو بس کافی ہے. نو, دیٹس ناٹ. They have to apologize to the nation. پھر تو راستہ نکلنا مشکل دکھائی دیتا ہے, کافی مشکل ہے, اور اس کا بلیم آپ نہ پی ایم ایل این کو کریڈٹ دے سکتے ہیں, نہ پی 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 کو کریڈٹ دے سکتے ہیں. اس کا ٹوٹل کریڈٹ پی ٹی آئی کا اپنا ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.